بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا مادہ ہم پڑھ رہے تھے جی۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے مصادر یعنی سورسز کیا ہیں اس کے، یا ایسی تفاسیر کہ جن میں ہمیں تفسیر القرآن بالقرآن مل سکے۔ تو کچھ تو قدیم تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر مقاتل بن سلیمان، یہ ایک بڑا مصدر ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔ پھر ابن زید کی تفسیر ہے، یہ بھی ایک بڑا مصدر ہے۔ قرون وسطیٰ یعنی جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، اس میں ابن کثیر کی تفسیر ہے، جسے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں۔ اصل میں اس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے۔ دوسری مفاتح الرضوان امام صنعانی کی تفسیر ہے۔ صنعانی تھوڑے سے متاخر ہیں، 1182 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام صنعانی کی ہے مفاتح الرضوان۔ معاصر تفاسیر میں جیسے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ہے، یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے، یہ عربی میں ہے، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ ثناء اللہ امرتسری، مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں نا، مناظر تھے۔ دوسرا علامہ شنقیطی کی کتاب ہے اضواء البیان۔ علامہ شنقیطی یہ بیسیکلی مالکی علماء میں سے تھے، لیکن سعودی عرب میں جب آئے تو مالکی تو رہے لیکن زیادہ رجحان سلفیت کی طرف ہو گیا تھا۔ پھر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ہے پورا نام، یہ یعنی قرآن کی قرآن کے ذریعے وضاحت۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر کا کیا عنوان ہے؟ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، رحمان کے کلام سے قرآن مجید کی تفسیر، یعنی وہی چیز ہوگی تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ جو ان کی اردو میں تفسیر ہے تفسیر ثنائی، وہ اور ہے، وہ یہ مختصر ہے، یہ عربی والی۔ اس کے اوپر اگرچہ استدراکات ہیں، استدراک سمجھتے ہیں نا، مطلب علماء نے اس پہ نقد بھی کی ہے، جیسے حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے نقد کیا تھا۔ تو بلکہ شروع میں کافی زور لگایا گیا کہ مولانا اس تفسیر کو پبلش نہ کروائیں، کیونکہ اس تفسیر میں جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں، معجزات سے متعلق کچھ آیات میں مولانا اس کی تفسیر کرتے ہوئے لغت کی طرف چلے گئے، یعنی ان کو معجزہ نہیں رہنے دیا، اس کا جو ہے وہ کوئی لغوی مفہوم بیان کر دیا۔ اس سے پھر بعض اہل حدیث علماء نے اس پہ نقد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح منہج نہیں ہے، مولانا کا یہ منہج، یہ سلفی منہج نہیں ہے جس پہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ وہ چند ایک مقامات ہیں، وہ اردو والی تفسیر ثنائی میں بھی کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے پکڑ لیں، تو انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں، مانوس کر لیں، پھر اب درمیان میں، اب ظاہری بات ہے قرآن میں تو اتنی تفصیل نہیں ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں یہ وہ، لیکن قرآن کے انداز سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کریں اور ان کو پہاڑ کے اوپر رکھیں اور آپ ان کو پکاریں تو وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک معجزہ تھا، اور اسی طرح سے سلف نے اس کو بیان کیا۔ لیکن مولانا اس طرف چلے گیا کہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ ذبح کریں، مطلب انہوں نے اپنے ساتھ مانوس کر لیا حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو، جب وہ مانوس ہو گئے تو بعد میں ان کو پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آ گئے۔
اس انسیت کی وجہ سے. اب اس میں وہ معجزے والا بات نہیں رہ جاتی. تو دیکھیں نا عام آدمی بھی بٹیر ہے، تیتر ہے، مرغی ہے، کبوتر ہے، آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ بلاتے ہیں وہ چلا آتا ہے. اس میں کوئی میریکل وہ والی شان نظر نہیں آتی. کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ پھر قرآن میں کیوں موضوع بحث بنایا؟ کوئی بات تھی تو اس قسم کی کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب پہ استدراک کیا. تو اہل حدیث علماء میں کافی عرصے تک کوشش ہوتی رہی کہ یہ تفسیر پبلش نہ ہو عربی کی. بعد نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، لیکن بہرحال پبلش ہو رہی ہے، ابھی تک پبلش ہو رہی ہے. اچھا، یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا ہے. ہمارے اہل حدیث علماء میں بہت ساری ڈیبیٹس پیدا ہوئی نا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آزادی فکر والے تھے، بالکل کھلا ہو کے انہوں نے سوچا. جب ائمہ سے نکلے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ اچھا خاصا نقد کیا. وہ مسئلہ یہ نکلا کہ ایک بندہ اہل حدیث ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں ہو سکتا ہے وہ سلفی نہ ہو. یعنی اہل حدیث ہونا فقہی مسئلہ ہے. جیسے ایک شافعی ہے، ایک مالکی ہے، ایک حنبلی ہے، ایک حنفی ہے. تو اسی طرح اہل حدیث جو ہے وہ شخص ہے جو کچھ فقہی مسائل میں ایک خاص منہج کی پیروی کرتا ہے. جیسے تقلید کو نہیں مانتا. یا اسی طرح سے اہل حدیث وہ ہیں کہ جن کے کچھ لوگوں نے یوں بھی کہہ دیا کہ ان کے کچھ خاص نتائج ہیں. مثال کے طور پر رفع الیدین کے قائل ہیں، آمین بالجہر کے قائل ہیں، فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں. اگرچہ ان میں پھر کچھ نہ کچھ اختلافات ہیں لیکن کچھ ان کے امتیازی مسائل ہیں. بہرحال تو بعض اوقات ایک عالم دین اہل حدیث ہوتا ہے فقہی طور پہ، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ سلفی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اہل حدیث میں بعض علماء ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ، جیسے مولانا حنیف ندوی ہیں. اب یہ وہ ہیں جو جامعہ سلفیہ کے بانیوں میں سے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، سارا اہل حدیث عالم دین وہاں سے نکل رہا ہے، اس کے بانیوں میں سے ہیں مولانا حنیف ندوی. لیکن ان کی کتاب اگر پڑھیں آپ عقلیات ابن تیمیہ، تو اس سے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رجحان جو ہے وہ اشاعرہ کی طرف ہے. اشعری ایک اسکول آف تھاٹ تھے، کلامی مکتب فکر تھا. تو ابن تیمیہ پہ رد کرتے ہیں اور اشاعرہ جو ہے وہ ان کی طرف اپنے رجحان اور میلان کا اظہار کرتے ہیں. مولانا سلطان جلال پوری صاحب، ان کی بھی صفات کے مسائل میں ایشوز ہیں. اسی طرح تصوف میں کچھ اہل حدیث علماء آپ کو ملیں گے. مولانا داؤد غزنوی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تصوف کے باب میں ان کے جو ہے وہ مسائل آپ کو ملتے ہیں. عام طور پہ اہل حدیث اس کو فالو نہیں کرتے. تو اہل حدیث بیسیکلی جو ہے وہ ایک فقہی مکتب فکر ہے. ٹھیک ہے. تو عقیدے کی تحریک علیحدہ سے چلی ہے، فقہ کی اصلاح کی تحریک علیحدہ سے چلی ہے. تو بر صغیر پاک و ہند میں جو تحریک چلی ہے اصلاح کی، یہ فقہ کی اصلاح کی تحریک تھی اپنی بنیاد میں، یعنی تقلیدی جمود کے خلاف تھی. تو اس لیے یہاں عقیدے پہ زیادہ زور نہیں تھا. پھر ہمارے ہاں کے اہل حدیث علماء جب سعودی عرب میں گئے ہیں تو سعودی عرب میں جو حجاز میں تحریک چلی تھی وہ تحریک بیسیکلی تھی عقیدے کی اصلاح کی، جو مولانا عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ. تو وہ چونکہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کے تھے، فقہ میں وہ ایک مکتب فکر کو فالو کرنے والے تھے، عقیدے میں وہ سلفی تھے، وہ سلفیت پہ زور دیتے تھے. پھر اس انٹریکشن کے بعد ہمارے ہاں اہل حدیث علماء میں یہ پھر سلف صالحین کا عقیدہ اور یہ چیزیں زیادہ نمایاں اور اجاگر ہونا شروع. تو اس لیے اہل حدیث کے بڑے علماء میں آپ کو عقیدے کے مسائل نظر آتے ہیں. نہیں، عقیدے میں اختلافات تو ہیں. جب ہم عقیدے کا موضوع پڑھیں گے نا تو اس میں اختلافات سامنے آئیں گے. مختلف کلامی اسکول آف تھاٹ ہیں جس کو علم الکلام کہتے ہیں. اشاعرہ ہیں، ماتریدیاں ہیں، معتزلہ ہیں، پھر جہمیہ ہیں، پھر مرجئہ ہیں، پھر خوارج ہیں. بہت فرقے ہیں. ان کے اثرات آج تک ہمیں ملتے ہیں. ان میں پھر سلفی اسکول آف تھاٹ ایک تھا.
فقہ میں جو ہم نے پڑھا تھا یہ اشارت کا ذکر کیا گیا. تو بیسیکلی دیکھیں فقہ تو عملی مسائل کا نام ہے نا. عقیدہ کیا ہے؟ سوچ ہے، تھاٹ ہے، آپ کی فکر ہے. تو عقیدے کے مسائل علیحدہ. اسی طرح حنفی جو ہے نا، حنفی یہ عقیدے میں حنفی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے. عقیدے میں یہ اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں، یا ان میں سے بعض جو ہے وہ اشعری ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض ان میں سے معتزلی بھی ہیں. اس لیے کہ ان کے بہت سارے معاملات میں اتفاق ہو گیا، خاص طور پہ توحید اسماء و صفات میں یہ قریب قریب ہے، تو اس لیے ان کو ایک لائن میں رکھا گیا. کوئی تقریباً جیسے بعض اہل علم نے، بلکہ میری کتاب جو ہے مکالمہ، اس میں ایک عنوان ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کیا فرق ہے، تو 20 کے قریب کچھ لوگوں نے فرق بیان کیا، اگرچہ زیادہ تر وہ چھوٹے ہیں لیکن کچھ بڑے بھی ہیں. دیکھیں نا مولانا جو ہے، اب آپ جو شیخ ماتریدی ہیں، ان کی جو وفات ہے وہ 333 میں ہے، 333 میں، اور امام ابو حنیفہ کی جو وفات ہے وہ 150 میں ہے. تو گویا کہ اچھا خاصا فرق ہے، 150 سال سے زیادہ، 200 سال کا فرق ہے. تو ماتریدی فکر تو بعد میں آئی ہے. اسی طرح سے اشعری فکر بھی جو ہے وہ ائمہ اربعہ کے بعد میں آئی ہے. ائمہ اربعہ کا عقیدہ بالکل اور تھا. تو حنفی اپنے آپ کو عام طور پہ ماتریدی کہلاتے ہیں. شافعی اور مالکی جو ہے نا، یہ عام طور پہ عقیدے میں اشعری ہوتے ہیں عام طور پہ، اور حنبلی جو ہیں وہ عام طور پہ عقیدے میں سلفی ہیں. یہ عقیدے میں پڑھیں گے اب، ابھی تو ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں. تو تفسیر القرآن بالقرآن میں مطلب اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن بیسیکلی 2 نوعیت کی ہے. ایک وہ جس کو ہم تفسیر کہہ سکتے ہیں، اور دوسری وہ جسے ہم استنباط کہہ سکتے ہیں. کس میں؟ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے، تفسیر وہ ہے بیسیکلی تفسیر السلف ہے، تفسیر القرآن باقوال السلف ہے. ایسا ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. تبری کا موضوع تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تبری آپ اٹھا کے دیکھیں، تبری کا بیسیکلی جو موضوع ہے وہ تفسیر القرآن باقوال السلف ہے. صحابہ کے اقوال سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، تابعین کے اقوال سے کرنا، تبع تابعین کے اقوال سے کرنا، یہ تبری کا بڑا موضوع ہے. تفسیر القرآن بالقرآن نہیں. ابن کثیر کے بڑے موضوعات میں سے تفسیر القرآن بالقرآن ہے. یعنی بہت سارے مقامات پہ آپ ابن کثیر میں دیکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کر رہے ہیں. بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ کی. باقی یہ ہے کہ جو اقوال السلف ہیں وہ انہوں نے تبری سے لیے. تو تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے وہ بیسیکلی 2 نوعیت کی ہے، 2 طرح کی ہے. ایک وہ جسے ہم تفسیر کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ جسے ہم استنباط کہیں گے، نقطہ رسی کہیں گے. وہ تفسیر نہیں ہے، وہ نقطہ رسی ہے. تو جو تو تفسیر ہے وہ بعض اوقات ترجیح کے کام آتی ہے اور بعض اوقات جمع کے. ترجیح کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ابن قیم فرماتے ہیں سورہ طارق میں کیا الفاظ ہیں؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پہ لازماً قدرت رکھتا ہے. یہاں لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن، یعنی پیچھے انسان کی پیدائش کا ذکر چل رہا ہے نا،
کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے، یعنی قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے اور یہی اس کا صحیح معنی ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نطفے کو صلب کے اندر لوٹانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں نا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل انسان کو بڑھاپے سے نوجوانی کی طرف اور نوجوانی سے بچپنے کی طرف لوٹانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے سب قدرتیں اللہ کے پاس ہیں تو صحیح، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ نہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دوسرے جو اقوال ہیں یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ یہاں لوٹانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے سے جو ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹ سکتا ہے، یہاں لوٹانے سے مراد قیامت والے دن انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ مضمون اکثر و بیشتر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے، جو سیکنڈ اس کی کریشن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں فرسٹ کریشن سے، انسان کی پہلی تخلیق سے، کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کر لیا تو اب اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ کیونکہ مشرکین کی طرف سے عام طور پہ اعتراض یہی آتا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن ترجیح کا کام دیتی ہے۔ کیا مراد ہے کہ ایک سے زائد اگر کسی آیت کی تفسیر میں اقوال مروی ہیں تو ان میں سے کون سا قول راجح ہے، اس کا تعین بعض اوقات مفسر تفسیر القرآن بالقرآن سے کرے گا۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے فوائد ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا؟ وہ وجوہ اور نظائر ہیں، جسے ہم مثالیں کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بعض اوقات ایک آیت دوسری آیت کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا امام ابن کثیر کیسے تفسیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوم ہود کے بارے میں یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے، کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں یہ دعوت دیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بتوں کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو جو عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کریں؟ لے آئیں۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ قوم ہود نے، حضرت ہود علیہ السلام سے۔ اب دوسری جگہ پہ کفار مکہ نے بھی ایسے ہی جملہ کہا، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ہمیں جو ہر وقت قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں، قیامت آئے گی اللہ پکڑ لے گا، تو لے آئیں، آپ دردناک عذاب سے ڈراتے ہیں، لے آئیں، آپ دکھا دیں ہمیں۔ اس کو کہتے ہیں الوجوہ والنظائر، ٹھیک ہے، کہ ملتی جلتی آیات کو جمع کر دینا، کہ جس سے قوموں کی جو ایک اجتماعی نفسیات ہوتی ہے، قوموں کی جو ایک اجتماعی سوچ ہوتی ہے، یا انسانوں کے جو اجتماعی رویے ہیں، ان کو سامنے لایا جا سکے کہ ہر دور میں انسان ایسے ہی رہے ہیں یا قوموں نے اسی طرح سے بیہیو کیا ہے، تو ان کے رسپانس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں۔ جمع بھی آپ کہہ لیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جسے ہم استنباط کہہ رہے ہیں، یہ تو تفسیر ہے نا، ایک ہے استنباط۔ استنباط کہتے ہیں نقطہ رسی کو، قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی نقطہ نکال لینا، وہ تفسیر نہیں ہوتی۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو کھول کے بیان کرنا،
یعنی مخاطب کو، ریڈر کو قرآن مجید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تفسیر کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ٹیکسٹ کو کھولیں، متن کو کھولیں، کہ جس سے متن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مخاطب کے لیے آسان ہو جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ جو نقطہ رسی ہوتی ہے وہ تفسیر کے قبیل سے نہیں ہوتی، جیسے طبری نے بیان کیا حضرت قتادہ سے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو قتادہ اب تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے 3 نقطے نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ آسمان دنیا کو مزین کیا، یعنی ستاروں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آسمان دنیا کی تزئین اور آرائش کے لیے۔ دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، اور تیسرا یہ ستارے جو ہے وہ سفر میں مسافروں کے لیے رستہ تلاش کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے قرآن مجید میں سے نقطے نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت یہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ ستاروں کے یہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود جو ہے وہ ستاروں کے فوائد بتلانا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا مقصود کچھ اور تھا۔ تو جسے ہم منشأ متکلم کہتے ہیں، یعنی متکلم کی مراد کیا تھی، اللہ کی کیا مراد تھی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، جب ہم اس کو تلاش کریں گے تو وہ تفسیر ہے۔ اور جب منشأ متکلم کے علاوہ، متکلم کی مراد کے علاوہ کوئی اور نقطے ہم وغیرہ نکالیں گے تو وہ اس کو ہم استنباط کہیں گے، نقطہ رسی کہیں گے، اس کو بعض اوقات تفسیر اشاری بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگرچہ صوفیہ اس میں بہت آگے نکل گیا، اس کو ہم علیحدہ سے موضوع بحث بنائیں گے۔ تفسیر اشاری میں وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں، تو وہ تفسیر اشاری نہیں ہے بلکہ وہ تو قرآن مجید میں تحریف ہے، جہاں وہ چلے گئے۔ یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے کیا مقصود ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ منشأ متکلم کہتے ہیں۔ متکلم سے مراد جو کلام کرنے والا، فرسٹ پرسن جسے ہم کہتے ہیں، منشأ۔ دیکھیں نا، بعض اوقات ظاہر کلام کچھ اور ہوتا ہے، متکلم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منشأ متکلم بہت ضروری ہے۔ اب ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ اب بچے نے جو ہے وہ اپنی اماں سے کہا کہ جی ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، عام طور پہ بچے، آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ تو ماں نے کہا میں تیری دشمن ہوں نا، اس لیے ڈانٹتی ہوں، میں تیری دشمن ہوں اس لیے ڈانٹتی ہوں۔ اب ظاہر لفظ کیا ہے اور منشا کیا ہے، دونوں بالکل الٹ ہے۔ اب بچہ اس سے اگر یہ کہے کہ ماں تو میری دشمن ہے، اس نے تو خود کہا ہے، اگر وہ اس لفظ سے یہ نکالے گا تو وہ بیوقوف کہلائے گا نا، اسٹوپڈ کہلائے گا نا، لیکن لفظ یہی کہہ رہا ہے۔ منشأ متکلم جو ہے، متکلم کی کیا مراد ہے، وہ بعض اوقات ظاہر لفظ جو ہے نا اس کی ظاہریت کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ جو تفسیر کو آج کے دور سے ریلیونٹ کرنے کے لیے نئے نئے نقطے اگر نکالے جائیں، ہاں یہ بھی نقطہ رسی ہے، اس کو تفسیر نہیں کہنا چاہیے، یہ استنباط ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس کے حوالے سے لوگ نقطہ رسی کرتے ہیں، بگ بینگ نکال لیا قرآن سے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے اب ذاکر نائک صاحب کیا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سورہ حج کی ایک آیت سے بگ بینگ نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بگ بینگ نہیں بتانا چاہتے تھے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ جی یونیورس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، مطلب عرب کے بدوؤں کو اللہ نے یہ بتانا تھا کہ یونیورس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر آپ نے سورہ زاریات کی آیت سے نکال لی ہے تو وہ نقطہ رسی ہے، وہ تفسیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے تھے وہ عرب کے بدو کو سمجھ آ رہی تھی، اس کے لیے بالکل کلیئر تھا، ٹھیک ہے؟ تو تفسیر بیسیکلی ہے ٹیکسٹ کو کھولنا، متن کو کھولنا۔
اس طرح سے کھولنا کہ اس کے اندر کا ابہام کیا ہو جائے، دور ہو جائے، اس کے اندر کا جو اجمال ہے وہ تفصیل میں بدل جائے. یہ بیسیکلی تفسیر ہے. تفسیر ٹیکسٹ کے اوپر اضافے کا نام نہیں ہے، یعنی ٹیکسٹ کے بارے میں ایسے معنی بیان کرنا کہ اگر وہ معنی نہ بھی ہوں تو وہ ٹیکسٹ کیا ہے، واضح ہے. تو یہ نقطہ رسی ہے. نقطہ رسی کرنے میں حرج نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو تفسیر کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. تدبر کی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ تدبر جو ہے وہ نقطہ رسی میں آ سکتا ہے، بالکل، لیکن ہر صورت اس کی نقطہ رسی نہیں ہے. بعض صورتوں میں وہ تفسیر بھی ہے. ایک بس اشکال تو اس پوائنٹ آف ویو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصلاً مخاطب کون ہے، وہ اہل عرب ہے. ٹھیک ہے، اصلاً مخاطب کون ہے، اہل عرب ہے. میں جب گفتگو کر رہا ہوں نا، تو اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو اب میرے ذہن میں کوئی ارادہ ہے، کوئی سوچ ہے جس کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں. اگرچہ میرے اس گفتگو سے کچھ باتیں نکلتی ہوں گی، آپ کہیں گے سر آپ کی اس بات سے یہ بات بھی نکلتی ہے، ہو سکتا ہے میں انکار نہ کروں، میں کہوں ٹھیک ہے بھائی یہ نکلتی ہے تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے اس کے لیے وہ بات کہی نہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ ساری بات جو اصول فقہ میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فقہا ہمارے ہاں مفسرین نکال لیتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ نکل جاتی ہے، اگر متکلم کے سامنے رکھی جائے تو ہو سکتا ہے متکلم اس کا انکار نہ کرے، لیکن اس کا مطلب دین یہ نہیں ہے کہ متکلم نے جب کلام کیا تو اس نے اس مقصد سے کلام کیا. مقصد اس کا بالکل واضح تھا. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کو اللہ نے کتاب ہدایت بنایا ہے، بک آف گائیڈنس بنایا ہے، بک آف سائنس نہیں بنایا. دیکھیں جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے نا، جو چیز ترجمے سے نکل رہی ہے بہرحال وہ تفسیر ہی ہے، تاکہ اللہ کے رسول اس کو غالب کر دیں تمام کے تمام ادیان کے اوپر. یہ چیز تو اس کے ترجمے سے نکل رہی ہے نا کہ نہیں، غلبے میں دونوں قسمی آ جاتی ہیں. ہاں، اظہار سے مراد اس کو غالب کرنا ہی ہے، اور غالب کرنے میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، سیاسی طور پہ غالب کرنا، علمی طور پہ غالب کرنا. باقی اس کے لیے جماعت ہونی چاہیے، یہ آپ کا استنباط ہے. جی الوجوب. اس کے بعد جو ہے استنباط میں قرآن مجید میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں مختلف اوصاف بیان ہوئی. عصا تو ایک ہی تھا نا حضرت موسیٰ کا، تو جب انہوں نے اس کو ڈالا ہے تو ایک مرتبہ کیا آتا ہے قرآن میں، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ حیہ بن گیا، دوڑتا ہوا. حیہ سام کو کہتے ہیں. ایک اور جگہ پہ کیا ہے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ وہ ایک اژدہا بن گیا. ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں. ایک اور جگہ پہ کیا ہے، کانہا جان، جان چھوٹے سام کو کہتے ہیں. اب اس پہ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. عصا تو ایک ہی تھا، وہ ایک ہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا. تو یہاں سے بعض اہل علم نے یہ نقطہ نکالا. اب یہ نقطہ ہے، یعنی دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو ہے وہ ایک اشکال پیدا ہو گیا، تو اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا. اس کا تعلق ان آیات کی انٹرپریٹیشن سے نہیں ہے، یعنی ایک ہے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنا، اور ایک ہے ٹیکسٹ میں ایک اشکال پیدا ہو گیا مختلف متون میں، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ نقطہ رسی ہے، یہ استنباط ہے، جائز ہے، الاؤڈ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حیہ جو اس کو کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ حیہ کا لفظ چھوٹے بڑے دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور جان اس کو کہا ہے کہ جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ چھوٹا سا تھا اور اچانک حرکت کرتے کرتے وہ اژدہا بن گیا. تو اپنی ابتدا کے اعتبار سے وہ کیا تھا، جان تھا، انتہا کے اعتبار سے وہ ثعبان تھا. ایک توجیہ یہ کی گئی. دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے
کہ اپنے سائز کے اعتبار سے وہ ثوبان تھا، لیکن اپنی سرعت اور اپنی حرکت کے اعتبار سے وہ جان تھا، یعنی چھوٹے سام کی طرح بہت تیز سریع الحرکت. اس کو نقطہ رسی کہتے ہیں. یہ گیس مطلب کیا گیس ورک کہیں گے اس کو، یا یہ ان کا اپنا ذہن اختراع ہے یا کسی حدیث سے؟ دیکھیں نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہم نے کہا تھا، ایک رائے، تو یہ تفسیر بالرائے ہے. جو بھی رائے ہوتی ہے اس بندے کی ذہن جو اپنے ذہن سے نکالتا ہے، اس میں اور کوئی اس کے پیچھے لاجک یا دلیل نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے. اب دیکھیں نا، یہ دونوں آراء ہیں نا، یہ تفسیر بالرائے، مطلب یہ ایک پاسبلٹی ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایسا ہی تھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ میری بات ہے، ایک رائے ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی تیسری آپشن ہو، کوئی تیسری وجہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مقامات پہ ایسا ہوا ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ بعض اوقات وہ حیہ بن گیا، بعض اوقات وہ جان بنا، بعض اوقات وہ کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. تو بہرحال دیکھیں، تو جہاد تو ایک سے زائد ہو سکتی ہیں نا. ہاں، استنباط تفسیر بالرائے کی ایک صورت ہے، اور تفسیر بالرائے ہم آگے پڑھیں گے. تفسیر بالرائے محمود بھی ہوتی ہے، مذموم بھی ہوتی ہے، بس یہ بات ہے. تو استنباط بعض اوقات محمود ہوگا، یعنی پسندیدہ ہوگا، یعنی اس سے کوئی اشکال اگر رفع ہو رہا ہے، اب کسی کے ذہن کا اشکال رفع ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. اور جو کسی واقعے کی ڈیٹیل میں اسرائیلیات سے جو فائدہ، بعض اوقات وہ مذموم ہوگا، بعض اوقات دیکھیں ایک اور بات بہت اہم ہے سمجھنے کی ہے. بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اللہ نے اپنے کلام کو اتنا واضح کیوں نہیں کر دیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے دار آزمائش، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ کچھ آیات کو ہم نے محکم بنایا اور کچھ کے معنی ہم نے چھپا دیے. جن کے چھپا دیے اس لیے چھپائے تاکہ تمہارے لیے آزمائش بنے. تو یہ قرآن بھی اس طرح کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا دے. اگر انسان اس کو پڑھ کے سر جھکا دے تو پھر اس کا ایمان مجبوری والا ایمان ہو جائے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہا نا کہ اگر ہم چاہتے تو ایسی نشانی جو ہے وہ نازل کر دیتے کہ جس سے ان کی گردنیں کیا ہو جاتی، جھکی کی جھکی رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ایسی نشانی نازل کر سکتے تھے کہ جس کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا، سب ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان پھر اختیاری ایمان نہ رہتا. پھر آپ دار آزمائش میں نہیں تھے، پھر آپ دار جبر میں تھے. یعنی وہ دلیل جو ہے وہ اس کے اوپر جبر بن جاتی، انسان کی آزادی ختم ہو جاتی. تو اللہ نے خود ہر جگہ آزمائش رکھی ہے، ہر جگہ اللہ نے کچھ کوشچنز باقی رکھ دیے تاکہ انسان کی آزمائش لگی رہے. پھر اس آزمائش میں سے جو کامیاب ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں اب اس کو انعام ملنا چاہیے. وہ پچھلی مرتبہ ایک بھائی یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کلاس کے بعد، وہ فقہ کی کلاس کے بعد نا. تو اب چونکہ فقہ میں ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے یار یہ کیا ہے، مطلب سب کے پاس دلیل ہے. تو ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ جی سر سب کے پاس دلیل ہے تو پھر کیا ہے، مطلب کوئی حنفی ہے کوئی اہل حدیث ہے ساری ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر فقہ پڑھنے کے بعد یہ سوچ بن رہی ہے نا تو یہ غلط ہے. اگر تمہاری یہ سوچ بن رہی ہے تو یہ غلط ہے. میرا پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ابھی آپ اصل میں ایک دوسری انتہا پہ ہیں نا، تو اب اس سے واپس آتے آتے ایک اور انتہا پہ نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اعتدال جو ہے نا، اعتدال اصل میں کیا ہے؟ اعتدال بیسیکلی وہ جو پینڈولم ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے اس کی حرکت دیکھی ہو، ایک لمحے کے لیے اس کو وہ نقطہ جو درمیان والا سینٹرل پوائنٹ اس کو بس وہ ٹچ کر کے اس کو گزر جاتا ہے بس. اعتدال بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. انسان ہمیشہ پینڈولم کی طرح ادھر ادھر ہی ایک سے دوسرے سرے پر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے پھر سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو.
ہمارے فقہ المقارن میں جو اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ دوسرے کو سمجھیں، دوسرے کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. فقہاء کے پاس دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹ میں، نص میں، کتاب و سنت کی نصوص میں اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوٹی رکھی ہے، اخفاء رکھا ہے، اجمال رکھا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آپشنز رکھی ہیں کہ ان کا اختلاف ہو. پھر اللہ نے کہا کہ اس اختلاف میں محنت کرنے کے بعد جو صحیح رائے تک پہنچتا ہے اس کو میں 2 گنا اجر دوں گا. یہی کہا ہے نا حدیث میں. جو صحیح رائے پہ نہیں پہنچ سکا اس کو میں کیا کروں گا؟ 1 گنا اجر دوں گا. اس میں ایک چیز تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے آپ صحیح رائے تک پہنچے چاہے نہیں پہنچے، دوسرے کی رائے کا احترام کریں آپ. ہاں، دوسرے کی رائے کا. یہ تو ہم کم از کم نکال. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہی بات ہے اصل میں. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کا اہتمام کریں، اس کو مارجن دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ایفرٹ ختم کر دینی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ آسمانوں میں مطلب لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان جب فیصلہ ہو جائے گا تو آخری جو منظر اللہ نے کھینچا ہے وہ کیا ہے کہ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ، مطلب فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ صفے باندھ کے کھڑے ہیں. پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مابین فیصلہ کریں گے. یعنی فرشتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. جب اللہ کا حکم سنتے ہیں نا، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے پر بچھاتے ہیں عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، وہ حکم جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو اب ان کا بھی اختلاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اب فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ کو حق واضح کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مابین بھی جو اختلافات ہوں گے ان میں بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ حق تھا. بھلے میں نے تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے، فلاں مکتب فکر، فلاں سکول آف تھاٹ کو، لیکن میں یہ ضرور واضح کروں گا قیامت والے دن بھی کہ سارے جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ان میں صحیح رائے کے اوپر یہ تھے. تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی مطلب قیامت والے دن اہل جنت میں سے بھی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح رائے تک پہنچے. تو اس لیے صحیح رائے تک پہنچنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کوشش، یہ ایفرٹ، مطلب فقہ المقارن کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے اپنی ایفرٹ ترک کر دینی، میں نے حق کو پہچاننے کے لیے محنت نہیں کرنی، میں نے اس پہ مطمئن ہو جانا ہے کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بہرحال نہیں ہے. اسی ایفرٹ کے اوپر ہی تو اجر ہے، اسی کے اوپر تو درجات کی بلندی ہے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹروتھ ہے، ہم رکیں کہ بھئی یہاں زیادہ نقد نہیں کرنا، ہم نے یہاں زیادہ تنقید نہیں کرنا. اصل میں دیکھیں اس میں مطلب اس سوچ اور اس فکر، اس عقیدے کے ساتھ کہ بھائی میری رائے درست ہے، میری رائے راجح ہے، دوسرے کی مرجوح ہے، بس یہ تو ہونا چاہیے لازماً. اگر آپ اس تک نہیں پہنچے تو آپ سنجیدہ طالب علم نہیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، یہ تو وہ پوسٹ ماڈرنزم کا بیانی ہے، ہر مذہب ہی ٹھیک ہے، پھر تو ہر مذہب ٹھیک ہے، ہر سکول آف تھاٹ ٹھیک ہے. تو کم از کم جو ہے نا یہ تو ضرور لائن کھینچی ہونی چاہیے کہ میری دلیل قوی ہے، اس کی دلیل کمزور ہے، میری رائے راجح ہے، اس کی مرجوح ہے، ٹھیک ہے، میری رائے درست ہے، اس کی غلط ہے. یہ بہت ضروری ہے اور یہی مقصد ہے. جب تک یہ اطمینان نفس حاصل نہیں ہوتا تو اس وقت تک بندہ دین کا پھر سنجیدہ طالب علم نہیں ہے. وہ یہی ہے نا کہ آپ دوسرے کو مارجن دیں، مارجن دیں، بس اپنے رویے سے دوسرے کو مارجن دیں. دیکھیں نا گھروں میں جب آپ کے اختلاف ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ظاہری بات ہے آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. مطلب کوئی شوہر سمجھتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہے، یا بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود گزارا کر رہے ہیں نا، وحدت امت قائم ہے نا، تو بات ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے. لیکن وہ یہ فرق بھی تو ہوتا ہے کہ ثواب غیر ثواب اور حق اور باطل کا فرق ہو، اس میں انٹینسٹی بھی فرق ہو جائے گا. کس میں؟ یعنی ایک چیز اجتہادی اختلاف ہے اور ایک قطعی اختلاف. ہاں وہ بھی ہوتا ہے، حق اور باطل کا بھی فرق ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اجتہادی، ہم تو ابھی وہ فقہ کے تناظر میں بات کر رہے تھے نا، حق اور باطل کا بھی بالکل فرق ہوتا ہے. اسی طرح تبری میں ایک روایت ہے ابن زید سے. ابن زید بھی بہت معروف ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تفسیر القرآن بالقرآن میں. یہ کہتے ہیں کہ تزکا کا لفظ جہاں پہ بھی قرآن میں ہے یہ اسلام لانے کے معنی میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا
فرعون کو حل لک الی ان تزکا، عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تزکیہ، سدھرنے کا کوئی تو تیرا ارادہ ہے، حضرت موسیٰ نے فرعون کو کہا تھا، عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانا ہے اس سے مراد۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی تزکا کا لفظ آیا ہے وذالک جزاء من تزکا، یہ کس کی جزا ہے؟ جو اسلام لایا۔ تو ایک معنی ہوتا ہے، وہ ایک اعتبار سے وہ معنی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظائر، یعنی ایک جیسی آیات کو جمع کر کے کسی لفظ کو ایک ہی معنی پہ کیا کرنا؟ محمول کرنا، کہ یہاں پہ اس معنی میں ہے تو فلاں جگہ پہ بھی اس معنی میں ہے، لیکن ہے یہ استنباط۔ اچھا، مولانا اصلاحی کو اسی سے غلطی لگی، مولانا اصلاحی نے جو ہے نا کچھ بلنڈرز بہت بڑے کیے، بہت بڑے کیے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ 7، سب سے مراد 7 ہے نا، بار بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اس میں مختلف آراء ہیں، اگرچہ آگے آئے گی بات۔ کچھ صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا اس سے مراد 7 صورتیں، سب کا لفظ تو 7 کے لیے نا اس میں تو، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ بار بار دہرائی جانے والی۔ لیکن ایک حدیث آ گئی، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سبع من المثانی سے کیا مراد ہے؟ ام القرآن، سورہ فاتحہ۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ صحابہ کے بارے میں آپ تعویل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو روایت نہ پہنچی، اور ایسا ہو جاتا تھا، نہیں پہنچتی تھی، تابعین کو نہیں پہنچتی، لیکن جس کو پہنچ گئی ہے، خود آپ روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ روایت بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس کی تفسیر کیا ہے؟ سبع من المثانی سے مراد 7 گروپ ہیں، مطلب قرآن مجید کے سب سے مراد 7، مثانی سے مراد گروپ ہیں، اور وہ گروپ انہوں نے خود بنائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن فہمی کے لیے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، ایک تو وہ صحابہ نے کیا نا منزلوں کے اعتبار سے، ان کی گروپنگ اپنی ہے، تو اب وہ جو گروپ آپ نے خود بنائے ہیں، کوئی اس کی عقلی نقلی دلیل ہی نہیں ہے، قرآن سے نکال رہے، اب کہہ رہے ہیں یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور اس کو حدیث پہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور ایک طرف تفسیر القرآن بالحدیث ہے، دونوں ٹکرا گئیں تو کس کو ترجیح دیں گے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، حالانکہ وہ آپ کی نقطہ رسی ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن آپ نے دھکے سے بنا لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نقطہ رسی تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے۔ سبع من المثانی کا ترجمہ آپ معنی جو ہے وہ 7 گروپ کر دیں، اب آپ اگلے کی سر پہ جو ہے وہ ڈنڈا رکھ دیں کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، نہیں مانتا تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو عجیب بات ہے نا۔ ہاں، مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے نا تدبر قرآن کے نام سے، تو انہوں نے نظم قرآن کو بہت زور دیا نا، تو ان کے نظم قرآن کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو 7 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس حد تک بات ٹھیک تھی، قرآن فہمی میں آپ نے کوئی کام کیا، اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنی نقطہ رسی کو قرآن نہ بنائیں، قرآن بالکل واضح ہے۔ اب اس میں دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ہیں حدیث ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں وہ تو 6 ہیں، مطلب ویسے تو 6 آیات ہیں نا، تو 7ویں آیت پوری کرنے کے لیے اب اس میں 2 قسم کے اقوال ہیں نا جو ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں آیت ہے، اور دوسری کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت ہے۔ حالانکہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اب اس میں جو ہے وہ اس قسم کے نقطے، وہ دیکھیں وہ اللہ نے پھر آزمائش رکھا ہے میں وہی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو آزمائش رکھنا ہے، یہ علمی آزمائش ہے کہ آپ کے لیے حق کے اندر تھوڑی سی کچھ اپنی بات کہنے کی گنجائش باقی رہے، اور پھر آپ اس گنجائش کو، اپنی بات کی گنجائش کو چھوڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں۔ اس آزمائش میں اگر وہ عالم دین کامیاب ہو گیا تو یہ اصل میں وہ ہے جس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ جو تھوڑی سی اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا، وہ اس کو مطلب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے اس میں آگے کوئی قرآن عظیم بھی کہتے ہیں جو سورہ فاتحہ کو قرآن حدیث، ہاں، وہ واو
واو جو ہے نا بعض اہل علم نے کہا ہے کہ واو یہاں جمع کے معنی میں ہے، ٹھیک، یا واو جو ہے وہ تفسیر کے معنی میں ہے، بعض اوقات واو تفسیریہ بھی آ جاتی ہے، تو سبع من المثانی سے مراد جو ہے وہ یعنی سورہ فاتحہ اسی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ لیکن بہرحال ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ بعض اوقات مختلف آیات کو جمع کر کے جو ہے وہ اہل علم جو ہے وہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں، تو وہ نقطہ نکالنے کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اس نقطہ رسی کو قرآن نہیں کہہ دینا چاہیے۔ جیسے انہوں نے یہاں پہ ایک روایت بیان کی صحیح بخاری کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے اور اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی رات تہجد کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بعض اوقات یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی طرف چلے جاتے تھے تہجد کے وقت میں اور ان کو جگہ آتے تھے کہ بھائی اٹھ کے کچھ عبادت کر لو۔ تو اللہ کے رسول جب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی نماز پڑھ لو کچھ، حضرت علی سے کہا اور حضرت فاطمہ سے کہا تو آپ اس وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول بس اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھا دیتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم سوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس مڑے اس حال میں کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان کیا ہے بہت جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تفسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کی کیا ہے تفسیر نہیں ہے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ کیا ہے اس کو ہم استنباط کہتے ہیں۔ نقطہ رسی جائز ہے، مطلب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نقطہ رسی جائز ہے، یا کسی آیت کو آپ کسی کے اوپر اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، کسی سینیریو میں کسی آیت کو آپ کیا کریں اس کی اپلیکیشن کر دیں تو یہ جائز ہے، اس کا جواز ہے۔ لیکن آیت اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھتی ہوئی ہے، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہوگی وہ اس کی تفسیر ہے۔ لیکن یہ فرق تو رہے گا نا، ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات تو رہے گی، لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، یعنی نقطہ رسی کی جا سکتی ہے۔ ہم تو اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، تفسیر تو پڑھ نہیں رہے کہ آپ نے اس اصول کا استنباط کیسے کیا کہ نقطہ رسی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی تو دلیل چاہیے نا کہ نقطہ رسی کی جا سکتی ہے، استنباط جائز ہے، تفسیر کے علاوہ قرآن مجید سے استنباط جائز ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے، اس اصول کی، اس پرنسپل کی دلیل ہے۔ اس طرح بھی آیت پڑھی گئی تو کسی اور عام گفتگو میں بھی کوئی اس طرح آیت پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، بعض اوقات جو ہے نا لوگ زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح محل اور مقام پہ جو ہے نا وہ آیات نہیں پڑھتے۔ نہیں اس طرح سے نہیں، جہاں پہ کوئی وہ چیز واضح بن رہی ہو، نصیحت بن رہی ہو، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ انذار ہے، قرآن مجید تذکر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ تو اگر وہ آیت جو ہے آپ کی اس اپلیکیشن سے، تطبیق سے نصیحت بن رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو اپلائی کریں۔ لیکن اگر محض جو ہے وہ جیسے لوگ ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک مذاق بن جاتا ہے یا ایک لطیفہ سا بن جاتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالسنہ، سنت سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ سنت سے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک نقلی ہے، ایک اجتہادی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک مفسر قرآن نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں نیچے 4 حدیثیں بیان کی ہیں، تو ضروری نہیں ہم اس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہیں یا تفسیر بالماثور کہیں، یہ تفسیر بالرائے بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حدیث اس آیت سے ریلیٹڈ ہو ہی نہ، وہ بنائی بیٹھا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ تو ہر تفسیر بالماثور بھی جو ہے وہ، یا ہر تفسیر کی کتاب جس میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں تو اس کو تفسیر بالماثور نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ مطلب کسی تفسیر میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں تو آپ کہیں کہ یہ تفسیر بالماثور ہے، نہیں، وہ حدیثیں اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا اور وہ تو بہت کم ہے،
تو یہ بھی تفسیر بالرائے کی بعض اوقات نظر وہ تفسیر بالمعصور آ رہی ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ تفسیر بالرائے ہے. یہ نقطہ ہے. تو اگر وہ نقل کی قبیل سی ہے تو جیسے عام کی تخصیص، مجمل کی تفصیل، مشکل کی وضاحت، 3 طرح سے آتی ہے. عام کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، مجمل کا بھی اور مشکل کا بھی، میں اصول فقہ کے اندر. تو یہ تفسیر بیسیکلی دو قسم پر ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق نقل سے ہے اور ایک وہ ہے جس کا تعلق اجتہاد سے ہے. مثال کے طور پہ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی غزوہ میں بھیجا. تو بہت ٹھنڈی رات تھی تو مجھے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی. تو مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر اس ٹھنڈ میں میں نہایا تو میں تو مر جاؤں گا. تو میں نے تیمم کر لیا. پھر میں نے صبح کی نماز پڑھی. جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اے عمر کیا تو نے اس حالت میں نماز پڑھ لی تیمم کر کے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نہایا میں تو گیا. اور ساتھ میں میں نے یہ آیت بھی پڑھ دی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو میں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی. تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. اب یہ کیا ہے؟ یہ منقول ہے. بھلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو یا یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کی تقریر ہو. تقریر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے نا، سنت میں ایک قسم تقریر بھی آتی ہے. تو یہ تقریر کی صورت ہے کہ ایک صحابی نے تفسیر کی ہے اور اللہ کے رسول نے اس تفسیر کے اوپر جو ہے وہ رد نہیں کیا، اس کو قبول کر لیا. تو تقریراً یہ سنت ہو گئی. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے تبری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو ایک یمنی نوجوان تھا، اس نے یہ بات کہی کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان تالوں کو کھول دے. تو اللہ کے رسول اس پہ خاموش رہے. جی تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تفسیر نبوی جو ہے یعنی تفسیر القرآن بالحدیث وہ 2 طرح کی ہے. ایک وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعتاً میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے یعنی وہ تفسیر بالمعصور ہے. اور دوسری وہ جو کوئی مفسر ایسا کرتا ہے کہ کسی حدیث کو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے طور پہ نقل کر دیتا ہے تو یہ اس مفسر کی تفسیر ہے. تو پہلی کی مثال جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ام القرآن ہی السبع المثانی. ام القرآن جو ہے وہی سبع مثانی ہے، وہی قرآن عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو ہم تفسیر نبوی کہیں گے. اس سے اختلاف جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں. یہ نقلی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ وانذرہم یوم الحسرہ کہ آپ انہیں حسرت والے دن سے کیا کریں، ڈرائیں. تو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قیامت والے دن موت کو ایک مہنڈے کی صورت میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اہل جنت کو پکارا جائے گا
اور کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو پکاریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ بالکل جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو اس موت کو پھر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اب اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی، اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ۔ تو یہ تفسیر نبوی ہے، یعنی وہ حسرت کا، حسرت سے مراد کیا ہے؟ یوم الحسرہ سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس دن میں حسرت کیسے کریں گے؟ جب وہ موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے تو اس وقت حسرت کا اظہار کریں گے، تو اس حسرت کی وجہ سے اس کو یوم الحسرہ کہا گیا قرآن میں۔ تو یہ تفسیر نبوی ہے۔ نہیں، وہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ مطلب یہ سوال سمجھ میں آیا ہے نا کہ اگر اقیم الصلاۃ جو ہے اس کی تفسیر میں کوئی صاحب تمام حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں نماز کے بارے میں، وہ ساری جو ہے وہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں لکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوگی؟ یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک، سنت ایک علیحدہ سے سورس آف شریعہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہی ڈسکس کریں کیا تفسیر ہے کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو ہے جو چیز آپ لے کے آئیں گے وہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوگی۔ باقی قرآن کے علاوہ سنت ایک علیحدہ سے سورس ہے، سورس آف شریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم سنت سے جو ہے وہ مستقل طور پہ علیحدہ سے احکامات لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سرسبز پرندوں کے اندر، چڑیوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، یعنی ان کے پیٹوں میں، اور وہ عرش کے ساتھ جو لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں ان میں وہ رات گزارتے ہیں، اور دن جو ہے وہ جنت کے اندر چرتے چکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ہر روز یہ پوچھتے ہیں، ان کی طرف جھانکتے ہوئے کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اب اس کے علاوہ کیا چاہیے، کہ سارا دن تو جنت میں چرنے چگنے میں گزر جاتا ہے، اور شام جو ہے وہ عرش کی چھائی میں گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ان سے یہ بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے کچھ اور نہیں مانگنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے ان کے، مطلب رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ شہداء جو ہے وہ اپنے مرنے کے فوراً بعد جنت سے رزق لینا شروع کر دیتے ہیں پرندوں کی صورت میں۔ تفسیر نبوی جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے، یعنی جسے ہم ریئل میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تفسیر نبوی وہ بہت کم ہے۔ اکثر و بیشتر کیا ہیں، وہ تفسیر ہے کہ جو مفسرین نے اس کو جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بنا دیا، یعنی احادیث کو قرآن مجید کی، جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں مولانا عبدالرحمن کیلانی ایسا بہت کرتے ہیں تفسیر القرآن میں، کہ کچھ احادیث کو وہ قرآن مجید کی آیات کی کیا کرتے ہیں، تفسیر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مفسر کا فہم ہے۔ ہاں، ابن کثیر کا جو ہے نا وہ زیادہ جو منہج ہمیں نظر آتا ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی کیا تفسیر کی ہے، وہ زیادہ اس کو فوکس کرتے ہیں۔ حدیث کی کتب میں بھی ملتی ہے کتاب و تفسیر، اس میں وہ حدیث جی جی وہ بھی
اسی کی قسم نقلی. ہاں نقلی ہے، لیکن بعض اوقات وہ محدث کا فہم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، محدث کا فہم بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے لیے نکلے تو رستے میں ان کو بتایا گیا، یعنی مدینہ سے شام کے لیے نکلے. مدینہ دارالخلافہ تھا نا، خلافت راشدہ میں، یعنی شروع میں، بعد میں حضرت علی کے دور میں کوفہ بن گیا تھا. تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ شام میں جو ہے وہ وبا پھیلی ہے، طاعون کی. تو حضرت عمر نے پہلے کیا کیا، کہا کہ مہاجرین کو بلاؤ، میں نے ان سے مشورہ کرنا ہے. تو مہاجرین میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا آپ چلے جائیں، کچھ نے کہا آپ نہ جائیں، یعنی ابھی رستے میں تھے، شام پہنچے نہیں تھے. تو حضرت عمر نے کہا اچھا انصار کو بلاؤ. انصار آئے، وہ بھی 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے کہا آپ چلے جائیں شام، کچھ نے کہا آپ نہ جائیں، اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو کیوں آپ ہلاکت میں ڈالتے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ قریش کے جو بڑے ہیں ان کو بلاؤ. تو وہ جب آئے تو وہ سارے متفق تھے کہ آپ نہ جائیں. حضرت عمر نے کہا بس ٹھیک ہے. ان کا اتفاق جو ہے بتا رہا ہے کہ یہی رائے درست ہے. اس پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر کو کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں جو شام کی طرف نہیں جا رہے. موت اگر لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ کو لے آنی. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی تقدیر سے جملہ یوں درست کرو کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف. کہ اگر کسی چرواہے کے سامنے دو کھیت ہوں، مثال کے طور پہ ایک کھیت وہ ہے جو بڑا سرسبز و شاداب ہے اور ایک وہ ہے جو کہ بنجر ویران ہے. اب وہ اپنی بکریاں جو ہے سرسبز و شاداب کھیت میں لے جائے تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، بنجر اور ویران میں لے جائے تو یہ اللہ کی تقدیر ہے. تو یہ حضرت عمر نے استدلال کیا. پھر بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کو ایک روایت بھی مل گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو شہر میں ہے وہ باہر نہ نکلے اور جو باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے ذکر کی ہے، تبری کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے سوال کیا، کس کے بارے میں؟ والعادیات ضبحن کے بارے میں، کہ اس سے کیا مراد ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں. عام طور پہ مفسرین نے یہی ترجمہ کیا نا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اللہ کے راستے میں جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر کی. تو وہ آدمی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے اٹھ کے چلا گیا حضرت علی کے پاس اور ان کو کہنے لگا کہ آپ بتائیں اس آیت کی کیا تفسیر ہے. تو حضرت علی نے پہلے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، کسی اور سے تو پوچھ کے نہیں آ رہے. اس نے کہا جی ہاں میں نے پوچھا ہے. کس سے پوچھا ہے؟ عبداللہ بن عباس سے. کہنے لگا انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بلا لاؤ. عبداللہ بن عباس ظاہری بات ہے کہ چھوٹے تھے حضرت علی سے. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس آئے ہیں حضرت علی کے پاس تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ایسی تفاسیر کیوں بیان کرتے ہو؟ اس کی صحیح تفسیر جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور بدر میں بھی مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. یعنی بدر مدینہ میں بھی جا کے جو پہلی جنگ لڑی ہے اس میں بھی 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا اور ایک مقداد کا. تو گھوڑے کہاں سے آ گئے جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں اٹھائی ہیں مکی صورت میں؟ گھوڑے کیسے مراد ہو گئے؟ تو یہاں اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو عرفہ سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے مینا میں. عرفہ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے، ٹھیک ہے، مزدلفہ میں فالمغیرات صبح کرتے ہیں، مینا میں جا کے ازدحام میں وہ کنکریاں مارتے ہوئے کہ فوسطن بھی جمع گھس جاتے ہیں مجمع میں. ہاں انہوں نے اس کی اس طرح سے کی نا تفسیر. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے وہ آئندہ یہ تفسیر بیان کرنا چھوڑ دی. تو بہرحال یہ تفسیر جو ہے نا یہ
اب یہ تفسیر بالماسور اس طرح سے نہیں ہے، یعنی تفسیر نبوی نہیں ہے، یہ تفسیر صحابی ہے. یہ تفسیر جو ہے وہ اس کو نبوی میں شمار نہیں کریں گے. اس سے پہلے جو آپ نے بیان کی تھی اس میں کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟ کس میں؟ جو اس روایت سے پہلے آپ نے جو بیان کی تھی حضرت عبد الرحمن بن، ہاں اس میں نقطہ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ اچھا اصل میں اختلاف یہ ہوا کہ کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو صحابی جو ہے نا جو بات کرتا ہے نا یہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. آپ نے اصول حدیث میں پڑھا تھا نا کہ ایک مرفوع ہوتی ہے حکمی. مرفوع حکمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں امکان غالب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ صحابی کی بات کو بھی کچھ لوگ جو ہے وہ تفسیر نبوی بنا دیتے ہیں، مرفوع حکمی بنا کے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، صحابی کی جو بات ہے نا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وہ مرفوع بنتی ہے حدیث آنے کے بعد ہی. جیسے جب تک وہ حضرت عمر کی بات تھی تو حضرت عمر کی بات تھی، جب انہیں عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بیان کر دی تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، سنی نہیں ہوتی انہوں نے. کس آیت کی تفسیر تھی؟ کس آیت کی تفسیر تھی؟ نہیں وہ کسی آیت کی تفسیر نہیں تھی، وہ آیت کی تفسیر میں نہیں تھی، وہ ایک عمومی بات ہو رہی تھی. آیت کی تفسیر میں تو یہ بات آئی ہے نا، یہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس والی. تو حضرت علی کی جو تھی اس میں وہ چنگاری نکالنے والا وہ پھر کیسے آیت آئی؟ وہ جیسے مطلب مزدلفہ میں رات کے وقت میں وہ آگ روشن کرتے ہیں نا، رات گزارنی ہے نا مزدلفہ میں، ٹھیک ہے، تو آگ کے علاوہ روشن کرتے ہیں، اس معنی. دیکھیں دونوں تفاسیر کے امکانات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی وہاں پہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی بات نہیں کی، اوورآل گھوڑے کی بات کی ہے. یعنی گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا ایک وفادار، تو گھوڑا تو اب ظاہری بات ہے دور جاہلیت میں بھی جو ہے وہ عربوں کے ہاں پسندیدہ جانور تھا. تو وہ تفسیر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن حضرت علی کی وجہ سے ظاہری بات ہے اب وہ پیچھے ہٹ گئے احترام میں، اور یہ کہنا شروع کر دیا اب میں یہ نہیں کروں گا. لیکن وہ تفسیر غلط نہیں تھی، تفسیر وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب احتمال ہے، دونوں کا احتمال ہے. نہیں گھوڑوں کے لیے نہیں، گھوڑوں کے لیے نہیں ہے. جی عام طور پہ تو یہی ہے نا، گھوڑے مراد لیے نا، گھوڑے مراد. تفسیر میں سے کہیں گے تفسیر صحابی ہے، تفسیر نبوی نہیں. یہ دونوں صحابہ کا اپنا اپنا اجتہاد. اپنا اپنا اجتہاد. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر صحابی جو ہے نا وہ مرفوع حکمی میں ہے، تو اس لیے تفسیر صحابی کو بھی تفسیر نبوی بنا لو، تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ مرفوع حکمی میں ہوتی تو حضرت علی رد نہ کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نہ کہتے کہ میں نے رجوع کر لیا. تو تفسیر صحابی جو ہے وہ ہر وقت، یعنی یہ گمان کرنا کہ صحابی نے اللہ کے رسول سے سن کے ہی یہ بات کی ہوگی، یہ دلیل بنتی نہیں ہے، یہ دلیل بنتی نہیں. تو تفسیر القرآن بالسنہ جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ہم نے کہا تھا عام کی تخصیص، یعنی قرآن مجید میں ایک چیز عام بیان ہوئی ہے تو سنہ نے آ کے اس کی تخصیص کر دی. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہود کیا کرتے تھے کہ خاص ایام میں عورتوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے، کھانا پینا بھی بند کر دیتے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی. اب قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ ان ایام میں عورتوں سے کیا کرو، علیحدہ رہو. اب یہ لفظ عام تھا. علیحدہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے؟ یہ لفظ عام تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تخصیص کر دی، اس کو اس کے عموم پہ نہیں رہنے دیا. کہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو. اسنعوا کل شیء الا النکاح، یہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے نا
کہ نکاح کے علاوہ تمام معاملات جو ہے وہ تم ان کے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ مجمل کا بیان۔ ایک چیز جو ہے وہ اجمال میں آئی ہے قرآن مجید میں، اور حدیث نے اس کی تفصیل بیان کر دی، جیسے وہی قرآن مجید کی آیت جو پہلے گزر چکی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اب سبعًا من المثانی یہ مجمل ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی کیا ہیں وہ؟ 7 آیات ہیں، 7 صورتیں ہیں، کیا ہیں؟ مثانی کا مطلب جن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، سبعًا کا مطلب 7، تو یہ 7 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، 7 آیات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اجمال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا کہ یہ صورتیں نہیں ہیں 7، یہ 7 آیات ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ ام القرآن ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مشکل کی وضاحت، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی ہے نجران کے عیسائیوں سے، تو انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم کے بارے میں یہ بات آئی ہے، کیا ہے؟ ہارون کی بہن۔ تو حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، وہ تو حضرت مریم سے بہت پہلے، کوئی 1300 سال پہلے گزر چکے۔ حضرت موسیٰ کا ٹائم پیریڈ تقریباً بائبل کے جو ٹائم لائن ہے نا اس کے مطابق کچھ 1300 قبل مسیح بنتا ہے، 1300 سے 1400 قبل مسیح۔ اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو یہ مطلب وہ جہاں سے کیلنڈر شروع ہو رہا ہے عیسوی، تو درمیان میں کوئی 1300 سال کا وقفہ تو پڑ گیا۔ تو نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ قرآن نے یہ کیوں کہا یا اخت ہارون، کہاں حضرت مریم، کہاں حضرت ہارون؟ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اپنے انبیاء کے نام پہ اور اپنے صالح لوگوں کے نام پہ رکھ لیتے تھے، تو یہ وہ ہارون نہیں ہے، مریم کے جو بھائی ہیں یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ کے بھائی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ قرآن مجید نے مجازی طور پہ حضرت ہارون کی بہن کہا ہے ان کو۔ جی ہاں، موسیٰ کی بھی بہن ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مراد کیا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ ہارون کی بہن تھی، اور وہ ہارون وہ نہیں تھے جو کہ نبی ہارون، بلکہ ان کا نام نبی ہارون کے نام پہ تھا۔ اس کا اندر میں جو دوسری تفسیر ہے کہ سے مراد جو ہے وہ معنوی طور پہ ہے، تو وہ تفسیر مرجوح ہوگی یا وہ بھی؟ نہیں، وہ درست نہیں ہوگی نا۔ اب اس روایت کے بعد تو وہ درست نہیں ہے، متعین نقلی روایت، ہاں نقلی روایت، بالکل متعین طور پہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا نا کہ حقیقت مراد ہے۔ ویسے آپ یوں کہیں کہ جی وہ تو اس طرح سے جیسے انہوں نے کہا نا وہ حضرت موسیٰ کی بھی بہن تھی، حضرت ہارون کی دینی بہن تھی، اس معنی میں تو ساری بہن بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ٹھیک ہے، اس معنی میں کوئی، وہ تو ایک عمومی معنی ہے نا، اس کو پھر قرآن کی تفسیر نہ کہیں، یعنی وہ بات غلط نہیں ہے لیکن وہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے۔ اس طرح اقوال تو عقل ہوتا ہے نا، ہاں، قرآن کا سلوک بھی تو ہے، وہ آج کے حدیث میں قرآن نے کہہ کے بلا اس میں وہ کہ سگے بھائی تو مراد نہیں ہے۔ کافی ہے جی، چلیں جی کافی ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔